اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اللہم عجل ولیک الفرج اسعد اللہ ایامکم۔ انشاءاللہ عید سعید فطر آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ آپ ایک مہینے کی عبادت کے بعد، ایک مہینے کے صبر کے بعد اب اس مقام پر پہنچنے والے ہیں کہ جہاں پروردگار اپنے بندوں کو اپنی خاص رحمت سے آ کے نوازتا ہے، اور اس خاص رحمت کا نام ہے عید سعید فطر۔ آج ان آخری ایام میں ہم نے قرآن کریم کے جس پیغام کو آپ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ سورہ مبارک عصر ہے۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اس پورے ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق نہیں ہو پائی کہ ہم آپ کی خدمت میں پورا کوئی ایک سورہ پیش کر پاتے، لیکن آج انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی ہے، یہ چند منٹ جو ہمارے پاس ہیں اس میں ہم پورا سورہ عصر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم عصر کی۔ عصر کا معنی متعدد تفاسیر کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن شاید ایک بہترین معنی اس کا یہی ہے کہ پروردگار وقت کی قسم کھا کے بتانا چاہتا ہے کہ انسان وقت تیری زندگی میں کتنا اہم کردار عطا کرتا ہے۔ اگر تو نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اگر تو نے وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھا، اگر تو نے وقت کے گزرنے کو نہیں سمجھا تو یقین رکھ تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ جیسے ہی انسان یہ جملہ سنتا ہے اس کے دل کی دھڑکن کمزور ہونے لگتی ہے، نا امید ہونے لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرے۔ پروردگار اگر سارے انسان گھاٹے میں ہیں تو میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ پروردگار آگے بڑھ کے آواز دیتا ہے، رکو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھو، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن کچھ ایسے انسان ہیں جن کو پروردگار نے اپنا خاص بندہ بنایا ہے اور اس خسارے سے ان کو باہر نکالا ہے۔ پروردگار یہ لوگ کون ہیں؟ کہا ان کی کچھ صفات ہیں، 4 صفتیں پروردگار اس آیت میں ان لوگوں کی بیان کر رہا ہے۔ پہلی صفت یہ الذین آمنو ہیں، یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں پروردگار کے اوپر۔ ایمان عالی ترین صفت ہے جو ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وعملوا الصالحات، یہ تنہا ایمان لانے کے اوپر خوش نہیں ہو جاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ فقط بولتے ہوں بلکہ یہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ عمل الصالحات کا مصداق ہیں، یہ اچھے کاموں کو، نیک کاموں کو آ کے انجام دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وتواصوا بالحق، یہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ تواصوا یعنی ایک دوسرے سے آ کے وصیت کرنا، کہ ایک دوسرے سے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی حق کے پابند ہو جائیے، وہ ان سے کہتا ہے آپ حق کے پابند ہو جائیے۔ وہ راستے تلاش کرتے ہیں کہ جس راستے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حق کے پابند ہوتے ہیں۔ اور آخری صفت وتواصوا بالصبر، کیونکہ ہمیں معلوم ہے انسان اگر حق پرست بننا چاہتا ہے تو اس کو صبر آنا چاہیے۔ جب تک انسان کے اندر صبر نہیں آتا انسان حق پرست نہیں بن سکتا۔ اسی لیے عزیزوں، یہ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت تھی، اور انشاءاللہ آپ نے اس بہترین فرصت سے استفادہ کیا ہوگا اپنے صبر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ جیسے جیسے انسان کا صبر بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا حق کا ماننا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان حق پرست ہو جاتا ہے اس میں صبر کرنے کی صلاحیت جیسے جیسے لیتا آتا ہے وہ حق پرست ہوتا چلا جاتا ہے، اور جیسے حق پرست ہوتا چلا جاتا ہے
ویسے ہی یہ انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں عالی اور عالی تر بنتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا، اگر ہم خسران سے نکلنا چاہتے ہیں، اور پورے ماہ مبارک کا نتیجہ بھی یہی ہے عزیزوں، اگر ماہ مبارک آ کے چلا گیا اور میں پھر بھی گھاٹے میں رہا تو بتائیے یہ نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس نقصان سے اور گھاٹے سے نکالیں تو ہمیں 4 اہم چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ 1، ایمان لانا پڑے گا صحیح معنی میں۔ 2، عمل صالح بجا لانا پڑیں گے صحیح معنی میں۔ 3، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا پڑے گی۔ ہمیں معلوم ہے اگر حق کی دعوت دیں گے تو شاید سامنے والا نہ مانے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ حق کے معنی کو سنیں یا نہ سنیں ہم بیان کریں۔ اور چوتھی صفت وتواصوا بالصبر، کیونکہ ہم جانتے ہیں حق بغیر صبر کے ہاتھ نہیں آتا۔ کوشش کریں یہ مضامین، یہ پیغامات، یہ مفاہیم جو قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اس کے اوپر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کمالات کو حاصل کریں کہ جس کے لیے پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے۔ نا امیدی شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے، ہمیشہ شیطان اسی جال کے ذریعے سے آ کے کوشش کرتا ہے کہ ہمارے بہترین کاموں کو بھی آ کے خراب کر دے۔ اے روزہ داروں، اے عبادت گزاروں، آئیں سورہ مبارک عصر کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اپنی فکر، اپنے عمل اور اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنائیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا امام ہمارے کاموں سے راضی ہو جائے اور پروردگار متعال ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تمام پیغامات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے آپ کے لیے مفید واقع ہوں گے۔ ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔